کہ جس طرح سے کوریزا کی ایک بیماری, آپ دیکھیں نام بھی ملتا جلتا ہے, کورونا, کوریزا, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی کورونا میں انسان متاثر ہوتے ہیں, نزلہ زکام سے معاملات شروع ہوتے ہیں, جسم میں درد, تکلیف, پھر ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم, تو پھر یہ ہوتا ہے. مرغیوں میں جناب یہ بیماری آ گئی ہے اور مرغیوں کو بھی ایسی علامات کا سامنا ہے. اور اب جناب سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ انسانوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ بیماری بڑی خطرناک. بالکل جی, اور کراچی کے بیشتر پولٹری فارمز بھی بند ہو گئے اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری کوریزا کرونا سے ملتی جلتی ہے. اور جیسے بھی اشفاق نے آپ کو بتایا بھی کہ جو علامات ہیں جس میں نزلہ, زکام, سانس میں دشواری یہ ہو رہی ہے, سو ایگزیکٹلی یہ بیماری کیا ہمیں متاثر کر سکتی ہے اور مرغیوں میں بیماری شروع کیسے ہوئی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں کوکب, جو کہ چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن پاکستان کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ بیماری ایک دم کہاں سے آ گئی کوریزا, اور یہ کس طریقے سے متاثر کرتی ہے مرغیوں کو؟ ایک دم تو نہیں آئی, میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایک پہلے اس کا ایک وہ بتاتا چلوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب برڈ فلو آیا تھا اس وقت بھی ان کی پرائزز بہت زیادہ تھیں. تو ایک قدرتی آفات ہے میری طرف, میں جو اس کو سمجھ سکا ہوں کہ جب انہوں نے ابھی پرائزز بہت زیادہ کیے تب بھی ان کے اوپر قدرتی آفات آئی اور یہ کورونا سے ملتی جلتی ایک بیماری اس میں آ گئی. تو یہ جب بھی انہوں نے پرائزز کو ہائی کیا اور پولٹری فارم ایسوسیشن ایک ہو گئی اور اس کو روکنے والا جو ہمارا ادارہ تھا وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں, وہ خاموش رہا اور ناکام رہا, جس کے لیے میں نے بارہا ان سے کہا کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. مگر دیکھیں جب یہ آپ اس کو خود پرائزز نکالتے ہیں, کمشنر کراچی علیحدہ پرائز نکال رہا ہے, اس کے تو پرائزز پہ کوئی عمل کرتے ہی نہیں, ظاہر ہے وہ تو ریٹ ہی الگ ہے, تو ریٹ ہی الگ ہے. اب یہ بیماری یقیناً میں نے تو جو تجزیہ کیا میں اس کا بتا رہا ہوں کہ ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ جناب جب برڈ فلو آیا تھا اس وقت بھی ان کے پرائزز بہت زیادہ تھے اور میں نے پولٹری ایسوسیشنز کو بلا کے کہا تھا کہ بھائی آپ دیکھیں اتنے پرائزز بڑھ رہے ہیں, اس کو کم کریں کہ خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو جائے. تو اس زمانے میں برڈ فلو آیا 250-300 کا تھا چکن, اس کے بعد پھر وہ 100 پہ 90 پہ بھی آ گیا, 25 روپے کلو, 25 روپے کلو, 15 روپے کلو. لاسٹ جو ان کا تازہ بکا وہ 15 روپے کلو میں بھی کوئی لینے والا نہیں تھا. اور اس وقت انہوں نے بلا کے پولٹری فارمرز ایسوسیشنز نے جو اس وقت کے ہمارے ناظم تھے نعمت اللہ صاحب, ان کو بلا کے جو ایک بڑی پارٹی کی ان کے اعزاز میں, تو کامرس رپورٹرز میرے پاس آئے دفتر, انہوں نے پوچھا کہ صاحب انہوں نے تو مرغی کھا لی ہے, اب بتائیے کیا ہے. میں نے کہا ان کو مرغی کون سی کھلائی گئی ہے, یہ تو پوچھا ہے کہ دیسی تھی یا فارمی تھی. تو یہ ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب یہ جو بیماری ہے خدا نہ خواستہ, میں نے تو آپ یقین کریں کل میں ایک ایف پی سی سی آئی کی میٹنگ میں تھا, وہاں پہ چکن سینڈوچز تھے, میں نے بالکل علیحدہ کر دیا کیونکہ آپ کو اپنی صحت عزیز ہے, پیسہ چاہے وہ کتنی مہنگا پر لوگ لے رہے تھے. جس سے آپ کی نہ بنتی ہو تو آپ ادھر کر دیتے کہ آپ 2 کھا لیں. جی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ خود بھی ہم بچتے ہیں اور دوسرے کو بھی. اچھا, تو کیا یہ بیماری جو ہے وہ ایک شہر تک محدود ہے یا, اور ابھی تک اس کے حوالے سے رپورٹس کیا آ رہی ہیں؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ بھی, ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ جو میرے پاس آتی ہے میں اس کو آگے وہ کرتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے احتیاط کریں. لوگوں کو ہم نہ روک سکتے ہیں. صرف دیکھیں کورونا کی بیماری سے جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ ان کی اموات نہ ہو جائیں, ان کے جو پیارے ہیں یا خود ان سے متاثر نہ ہو جائیں, تو یقیناً اس سے بھی جو یہ خوف آتا ہے کہ خدا نہ بالکل محتاط ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں پہ نا کوکب صاحب یہ سوال بھی پوچھنا ضروری ہے کہ کیا یہ صرف کراچی کا ایشو ہے یا پورے پاکستان میں یا پھر پوری دنیا میں اس وقت کوریزا نام کی ایک بیماری ایسی آ گئی جو کہ مرغیوں میں موجود ہے؟ مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ امریکہ میں دوسری جگہ پہ بھی ہے, اور مگر وہ اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پہ پاکستان میں ہے. پاکستان میں نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں وبا ہو چکی ہے. اور اس سے جو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جو ہم نے اپلوڈ کی تھی جو میرے پاس آئی تھی, اس میں پنجرے پہ جو آتی ہے وہ مرغی وہ بالکل ایسی ہو رہی ہے, اور اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی یہ صورتحال ہے جیسے وہ کورونا سے ملتی جلتی بیماری ہے. تو یہ اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے. اور جو ہیومن ٹرانسمیشن کوئی اس کی رپورٹ ہوئی ہے انسانوں پر؟ دیکھیں میں نے ایک جو اس کے اینیملز کے وہ ہوتے ہیں بالکل خصوصی طور پہ جو پولٹری ایسوسیشنز نے رکھے ہوئے ڈاکٹرز, ان سے میں نے پوچھا تھا, بلکہ ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ چلیں اس کی بات تو ہم علیحدہ ہے, یہ بتائیے کہ مرغی جو ہے وہ دفنائی جا رہی ہے یا نہیں, تلف کس طرح سے کیا جا رہا ہے, یہ اس کو تلف کس طرح کیا جا رہا ہے, کیا اس کو مطلب یہ کھٹا گود کے آپ وہ کر رہے ہیں تلف, یا اس کو کوئی اور طریقے کار ہے, یا ٹھنڈی مرغی کے نام پہ اس کو پھر مارکیٹ میں بیچ, کیونکہ یہ شوروا میں والے اور دوسرے جو
वाकई जो 80-80 रुपए के बर्गर दे रहे होते हैं, ये जो लेके आ रहे हैं, और खुसूसी तौर पे जो दुकानों पे मैं आपके तवज्जुह से जो है आपके चैनल के तवज्जुह से सार्फिन को बताता चलूं कि जो गोश्त लेते हैं, जो आपने देखा होगा मुर्गी की दुकानों में गोश्त बना हुआ रखा होता है, ये ना खरीदें, अपने सामने मुर्गी को ज़िबा करवाएं और अपने सामने भागते हुए देखें। बहुत सारे सेहतमंद लोगों मुर्गी की इस्तात नहीं होती कि पूरी मुर्गी ले सकें, कुछ ऐसे भी हालात होते हैं, मगर फिर भी अगर वो कोई दूसरा ले, 2 आदमी मिल जाए, वो अगर एक मुर्गी खरीद रहे हैं तो उसको जो है अपने सामने ज़िबा करें। क्योंकि मेरी नज़र में, और ये आज नहीं 20 साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी इम्प्रेस मार्केट में ठंडी मुर्गी के नाम से, अच्छा, कि वहाँ पे मरी हुई मुर्गी, आज तक इनका कोई, मैंने पूछा उस डॉक्टर से, ये बताया कि ना साहब देखें कोई अच्छे फार्मर्स होते हैं तो वो उसको इस तरह तल्फ कर देते हैं गड्ढे में। मैंने कहा आप मुझे कोई सबूत दे दें, मगर सबूत देने से कासिर रहे। चलिए, अच्छा, लेकिन अब ये है कि हमें चीज़। इज्तनाब करना चाहिए। हाँ जी, एक आखिरी चीज़ कि अभी ये जो जाहिर है कि जब ऐसी कोई कुदरती आफत आती है या कोई ऐसी बीमारी आती है तो प्राइसेस नीचे आती हैं, जैसे बर्ड फ्लू के मामले में हुआ, क्या ये रिफ्लेक्शन अभी कीमतों पे हुआ है? ये जो मैं समझता हूँ कि देखें, हमने तो एक इससे पहले जब ये बीमारी नहीं आई थी उस वक्त हमने बाइकाट वहीं शुरू की थी, तो उस वक्त वह 300 पे वो आ गई थी कीमत 500 से। तो मैं समझता हूँ कि जब लोग खाने ही छोड़ देंगे तो ये तो फिर वही 15 रुपए और 16 रुपए और 25 रुपए किलो पे और ऑल्सो ये चीज क्यों खाई जाए, स्पेसिफिकली पहले भी बात की गई थी कि जब इतनी ज्यादा इसकी कीमत, जब इसकी कीमत इतनी बढ़ी थी तो कीमत को नीचे लाने के लिए भी कहा गया था कि आप इसका बॉयकॉट करें ताकि इसकी कीमत कम आए, क्योंकि डिमांड सप्लाई की बात थी, लेकिन अब तो बीमारी आ गई है और खुदा ना खास्ता बीमारी इंसानों को भी, सबसे पहले तो सेहत का मामला है, बिल्कुल सबसे पहले सेहत का मामला है, क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत शुक्रिया जी, कौकब साहब हमारे साथ मौजूद थे। और